اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کا موضوع ہے کیا آل محمد علم غیب ہے ان کے پاس یا علم غیب ان کے پاس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ علم غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور راسخون فی العلم جو ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آج جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ علم غیب کیا روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو قبل یہ کہ ہم گفتگو کریں، آپ جانتے ہیں یہ عقلاً بات ہے، فطراً بات ہے، سمجھانے کے لیے ایسی دلیل ہے کہ جتنا مضبوط ملک ہوتا ہے اس کا سفیر بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جو ریاست ہے کسی وہ کمزور ہے تو اس کا جو سفیر ہوگا وہ بھی کمزور ہوگا۔ تو قرآن کا دعویٰ ہے اللہ مالک الملک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت ہے، اور جو اس کی طرف سے سفیر ہوگا وہ بھی اتنا ہی طاقتور، اتنا ہی قوی ہوگا۔ تو کیسے گفتگو کا ربط ہے علم غیب کے ساتھ اور یہ سفیر اللہ؟ تو مفاتیح الجنان کی بہت سی زیارات ہیں جو مختلف ائمہ علیہم السلام کو اللہ کا سفیر کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی جو زیارت ہے مفاتیح الجنان میں، اس میں اس طرح سلام کیا گیا ہے، السلام علیکہ یا سفیر اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں سے بھی بعض زیارتوں میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، باقی بھی ائمہ علیہم السلام کے۔ تو اسی ضمن میں صاحب کتاب کشف الغمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو عبد الاعلیٰ اور عبید بن بشیر جو ہے، یہ دو راوی ہیں، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی مولا کے پاس گئے تو مولا نے ابتداءً منو ایسے گفتگو کی کہ جو ابتدائی گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی وہ اس طرح تھی۔ مولا نے فرماتے ہیں واللہ انی لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَا فِي النَّارِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ أعلمه من كتاب الله انظر إليه هكذا ثم بسط كفه وقال إن الله يقول فيه تبيان كل شيء۔ یہ مولا کا فرمان ہے جو صاحب بہار نے بھی اس کو نقل کیا ہے، صاحب کشف الغمہ والے نے بھی اس کو ذکر کیا ہے،
اور کتاب دلائل جو ہماری کی کتاب ہے، محدث گزرا ہے، اس نے بھی اپنی کتاب صاحب ہماری نے بھی اس روایت کو اہل سنت کی کتاب میں ذکر کیا ہے، یعنی شیعہ اور سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم اٹھانے کے بعد، کیونکہ اللہ علیم ہے اور یہ اس کے سفیر ہیں، مولانا نے بیان فرمایا ہے کہ واللہ انی لعالم، یا انی لعالم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ نہیں فرمایا یہ جو پہلا آسمان ہے جو کچھ اس میں ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے مولانا نے فرمایا فی السماوات، جتنے آسمان ہیں یعنی 7 سما، قرآن میں آیا کریمہ ہے 7 سماوات کہ یعنی 7 آسمان، مولانا نے فرمایا ہر آسمان میں جو کچھ ہے، چاہے وہ ملائکہ کی صورت میں ہے یا دوسری مخلوقات ہے، اس کو میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جانتا ہوں، میرے علم میں ہے وہ چیز، کیوں نہ ہو، کیونکہ امام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کی حجت ہیں ہر چیز پر، چاہے وہ کائنات کے کسی کونے میں اللہ نے جس کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے لیے 14 حجت ہے، ہر امام اپنے وقت میں حجت ہے۔ ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر پانی ہے، اگر پہاڑ ہیں، ان میں کون سے پہاڑوں میں سے جو پتھر ہیں جسے حجر کریمہ کہتے ہیں، جو پہنے جاتے ہیں، جو جس استعمال کے لیے، کوئی چیز کا اگر امام سے سوال کیا جائے آئٹم بنانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز کہاں ہے، مخلوق فلاں مخلوق کس جگہ پر کس کونے میں کہاں کچھ ہے، امام فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ امام میں جانتا ہوں کہ زمین نے اپنے اندر کتنی معدنیات جو ہے ان کو چھپا رکھا ہے، امام فرما رہا میں جانتا ہوں، اور فقط ایسے نہیں کہا میں جانتا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ واللہ انی، پہلے اللہ کی قسم اٹھائی، حلف دیا، حلف کے بعد پھر کلمہ تاقیدیہ لے کر آئے ہیں کہ بے تحقیق، پھر تحقیق در تحقیق، لام تحقیق بھی لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں میں زمین میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں۔ پھر مولانا فرما ما فی الجنہ، جو جنت میں جائیں گے، جو چیز جنت میں ہے، امام فرما رہا میں اس سے واقف ہوں، ما فی النار، اور جو کچھ جہنم میں ہے میں اس سے واقف ہوں۔ آخر میں مولا فرماتے ہیں ما کانا وما یکون الی ان تقوم الساعہ، مولا نے فرمایا قیامت تک جو واقع ہونے ہیں، اور جب سے مولا نے فرمایا ہم ہیں، جب سے خلقت ہے، جو واضح گزر چکا ہے زمانہ، آدم سے پہلے وقت والے، چاہے وہ زمانہ نوری ہے چاہے یہ ہے، تو امام فرما رہا ہے کہ ہم اس سے واقف ہیں، جو حادثات وہاں وہ ہوئے ہیں، جو کچھ اس میں ہے ہمیں ہمارے علم میں ہے، قیامت تک جو واقعات ہونے والے ہیں، اگر کسی کے گھر میں تنگ دستی آنے والی تو ہمیں پتہ ہے، اگر دو حد تک دوسری آگے روایت ہیں، مولانا نے فرمایا ہے اپنے دوسرے دوست سے کہتے ہیں اس کے اپنے چاہنے والے سے، آپ نے فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، آپ کو سلام کیوں نہیں سے کیا، وہ سامنے نہیں تھا، غیب میں تھا، تو اس نے سلام نہیں لیا، تو امام نے فرمایا یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اس پر سلام، تو وہ عرض کرتا ہے مولا تقیہ، مولا نے فرمایا سلام میں کون سا تقیہ نہیں ہے، جب آپ انسان سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ اس کی گناہ معاف کرتے ہیں، قیامت تک جو حادثات واقعات ہونے والے ہیں، امام فرمایا میری آنکھوں کے سامنے، ثم سکت، جب یہ فرمایا تو خاموش ہو گئے، پھر فرماتے ہیں اعلمہ، میں نے اس تمام چیزوں کا علم حاصل کیا ہے، کیسے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ پھر مولانا نے فرمایا انظروا الیہ ہکذا، ہم کتاب میں اس طرح دیکھتے ہیں، کیسے، ثم باسط کفہ،
آپ نہ ایسے ہاتھ کھول کر سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے سامنے کتاب ایسے اگلتی ہے، ایسے ہر چیز کو ظاہر کرتی ہے جیسے یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو امام نے پھر فرمایا کیوں؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام انا یقول فیہ، اللہ جو ہے فرما رہا ہے اس کتاب اللہ میں، تبیان کل شے، ہر چیز کا ذکر جو اللہ نے اس قرآن میں اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے جو کتاب جو دستور اللہ نے بھیجا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ قیامت سے ابتدا سے لے کر قیامت تک اللہ نے کسی چیز کو نہیں بیان کیا تو یہ معصوم پر نہیں، بلکہ آپ سادہ سا مثال ہے، اگر طالب علم کو کوئی استاد صحیح نہ پڑھائے تو جب امتحان ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے کہ استاد نے ہمیں بیان نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو زمانے کے حادثات ہونے والے جو کچھ ہیں، ما کانا ما یکون، جو الا ان تقوم الساعہ، قیامت تک کے جو واقعات ہیں مولا کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ آل محمد کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے عام انسان کے سامنے، اور اسی تو علم غیب کہتے ہیں۔ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے آل محمد جانتے ہیں، حتیٰ کہ ایک واقعہ اور بھی ہے لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، آخری ایک جملہ اس کا بھی آخری ایک نقطہ کہ مومن کا مر جانا، تو امام نے فرمانا کہ وہ زندہ ہے، جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کی زیارت کے لیے آ رہی ہے ایک دوسرے، امام سجاد علیہ السلام، میری بیوی آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ، وہ زندہ ہے۔ کہ آل محمد نے زندگی اور موت، زندہ کرنا، اس کی خبر دینا زندگی اور موت کی، جو ذخیرہ لوگ کرتے ہیں مولا نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے، اسے تو علم غیب کہتے ہیں۔ جو لوگ چھپاتے تھے لیکن آل محمد جو اپنے دل میں لے کر آتے تھے آل محمد، وہ بھی بتاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رکھے اور مذہب حقہ کا بول بالا فرمائے، اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں مولا کے جان نثارہ میں قرار دے۔ الحمدللہ۔